الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعائے عطار۔ یا الہی، جو کوئی رسالہ گناہوں کی دوا کے 24 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو گناہوں کے امراض اور جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا، جلد آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گناہوں کی دوا، مغفرت و بھرا اجتماع۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ مسجد آباد کرنے کے 3 فضائل۔ سبحان اللہ، ذکر و درود کی محافلوں کی بھی کیا بات ہے۔ یاد رہے، سنت و برے اجتماعات، درس کے مدنی حلقے اور اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ بھی ذکر ہی کی محفلیں ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اچھی نیتوں کے ساتھ اس طرح کے رحمت و بھرے اجتماعات میں دل لگا کر شرکت فرماتے ہیں اور پھر اللہ عز و جل کی رحمت سے مغفرت یافتہ اٹھتے ہیں۔ البتہ ایسے مغفرت بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، یہ فقط خوش قسمت حضرات ہی کا حصہ ہے۔ عموماً درس و بیان مساجد میں ہوا کرتے ہیں اور مساجد کے اندر ہونے والے مدنی حلقوں میں بیٹھنا چونکہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، لہٰذا شیطان مسجد میں دل لگنے ہی نہیں دیتا۔ مسجد بھر و تحریک جاری فرمائیے اور مسجدیں خوب آباد کیجیے اور شیطان کو ناکام و نامراد کیجیے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ المسجد حصن حصین من الشیطان، یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ مزید تحریص یعنی حرص دلانے کے لیے مسجد کے فضائل پر مبنی 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ نمبر 2، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل کسی کا محتاج نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہرگز کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا، اسے طرح سے سجایا اور پھر اس میں انسانوں کو بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسول و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا یعنی بھیجا۔ وہ اگر چاہے تو انبیاء
کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت یعنی مرضی کچھ اس طرح ہے کہ میرے بندے نیکی کی دعوت دے، میری راہ میں مشقتیں جھیلے اور میری بارگاہ عالی سے درجات رفیعہ یعنی بلند درجے حاصل کرے۔ چنانچہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں اور نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام کو نیکی کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجتا رہا، اور آخر میں اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم فرمایا۔ پھر یہ عظیم الشان منصب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے سپرد کیا کہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہے اور نیکی کی دعوت کے اس اہم فریضے کو سر انجام دے۔ یوں رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو یا امام مسجد، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشاں رہے اور نیکی کی دعوت کا مدنی کام جاری رکھے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہرے خاک مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن میں نیکی کی دعوت کا حکم خدائے رحمان عز و جل نے اپنے پاک قرآن میں مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت کی جانب رغبت دلائی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 128 پر پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری سے منع کرے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ ہر ایک اپنے اپنے منصب کے مطابق نیکی کی دعوت دے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں: اے مسلمانوں، تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے یا ایسی تنظیم بنو یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام ٹیڑھے یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، سونے والوں کو بیداری کی، اور اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی، قلمی، عملی قوت سے، نرمی سے، اور حاکم اپنے محکوم و ماتحت کو گرمی سے حکم دے، اور بری باتوں، برے عقیدے، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے اپنے منصب کے مطابق زبان، دل، عمل، قلم، تلوار سے روکے۔ مزید فرماتے ہیں: ہر مسلمان مبلغ ہے، سارے مسلمان مبلغ ہے، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ کچھ آگے چل کر حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں بخاری شریف کی یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا دوں، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ افضل عمل وہ ہے جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مزید فرماتے ہیں: اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو یعنی اپنی ذات کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی۔
لازم یعنی صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے عمل سے متعدی ایسا عمل جو دوسروں کو بھی فائدہ دے وہ افضل ہے۔ روایت میں ہے کہ کسی نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین بندہ کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جو اچھی باتوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی خلیفہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور اس کی کتاب یعنی قرآن کریم کا بھی۔ حدیث پاک میں ہے اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی تو ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی خیر سے گزرے گی۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تبلیغ بہترین جہاد ہے۔ جیسے تبلیغ کرنا بہترین عبادت ہے، ایسا ہی تبلیغ چھوڑ دینا بدترین جرم اور چھوڑنے والا ذلیل و خوار۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس دل کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں بکھر جاتی ہے۔ گناہوں بھری زندگی پر ندامت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل چاروں طرف گناہ ہی گناہ کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بظاہر کسی نیک نظر آنے والے شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بسا اوقات عقیدے کی خرابیوں، زبان کی بے احتیاطیوں، بد نگاہیوں اور بد اخلاقیوں کی آفتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ہر سمت گناہ گناہ اور بس گناہ ہی نظر آ رہے ہیں۔ نیک بندے بے شک موجود ہیں مگر ان کی تعداد کافی کم ہو چکی ہے۔ ایسے نامساعد حالات میں الحمدللہ سنتوں بھری تحریک دعوت اسلامی کا وجود مسعود کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ آئیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت اور اعمال کی اصلاح کا سامان کیجیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے علاقے کیماڑی میں مقیم ایک اسلامی بھائی کا بیان کا لب لباب ہے۔ عرصہ دراز سے میں گناہوں کے مرض میں مبتلا تھا۔ بات بات پر گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد جیسی ناپسندیدہ حرکتیں میری عادت میں شامل ہو چکی تھی اور فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے کا شوق تو جنون کی حد تک تھا۔ میری توبہ کی سبیل یعنی راہ کچھ اس طرح بنی کہ میں ایک بنگلے پر بطور ڈرائیور ملازمت کرتا تھا۔ ایک دن کام سے فارغ ہو کر ٹی وی روم میں بیٹھ گیا۔ وہاں مجھے بذریعہ مدنی چینل سنتوں بھرا بیان سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بیان نے مجھے سر تاپا ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے اپنی گناہوں بھری زندگی پر ندامت ہونے لگی۔ میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور راہ سنت اپنا لی۔ جب مدنی چینل پر رمضان المبارک کے 30 دن کے تربیتی اعتکاف کی رغبت دلائی گئی تو لبیک کہتے ہوئے میں نے 30 دن کے تربیتی اعتکاف کی نیت کر لی۔ تادم تحریر الحمدللہ عز و جل اس نیت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کی برکتیں حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اعتکاف سے فارغ ہوتے ہی میں ہاتھوں ہاتھ یک مشت 12 ماہ کے مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گناہوں کی دوا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدنی چینل کی برکت سے گناہوں کی بیماری میں افاقہ ہوا اور مکمل ماہ رمضان مبارک کے اعتکاف کی، اور وہ بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سعادت مل گئی، اور ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی بھی نیت نصیب ہوئی۔ بہرحال سبھی کو چاہیے کہ گناہوں کی بیماری کا علاج کرے۔ اگر گناہ کرتے کرتے بغیر توبہ کیے مر گئے اور اللہ عز و جل ناراض ہوا تو یقین جانیے کہیں کہ نہ رہیں گے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی ادائیں بھی خوب ہوا کرتی ہے، وہ نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ عز و جل سے ڈرتے اور گناہوں کی دوا تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی عبادت گزار نوجوان کے ساتھ بصرے میں کہیں سے گزر رہا تھا کہ ایک طبیب پر نظر پڑی جس کے سامنے بہت سے مرد و عورت اور بچے ہاتھوں میں پانی سے بھری شیشیاں لیے اپنی بیماری کے علاج کے طلبگار تھے۔ میرے ساتھ جو عبادت گزار نوجوان تھا اس نے کہا، اے طبیب، کیا آپ کے پاس کوئی گناہوں کی دوا بھی ہے؟ وہ بولا، ہے۔ نوجوان نے کہا، مجھے عنایت فرما دیجئے۔ اس نے جواب دیا، گناہوں کی دوا کا نسخہ 10 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، فقر اور انکساری کے درخت کی جڑیں لو۔ پھر نمبر 2، اس میں توبہ کا حلیلہ یعنی ہڑ نامی دیسی دوا ملا لو۔ پھر نمبر 3، اسے رضائے الہی کی کھرل یعنی دوا کوٹنے کی پتھر کی کنڈی میں ڈالو۔ اور نمبر 4، قناعت کے ہاون دستے سے خوب اچھی طرح پیس لو۔ پھر نمبر 5، اسے تقوی و پرہیزگاری کی دیگ میں ڈال دو۔ اور نمبر 6، ساتھ ہی اس میں حیا کا پانی بھی ملا لو۔ پھر نمبر 7، اسے محبت الہی کی آگ سے جوش دو۔ نمبر 8، اس کے بعد اسے شکر کے پیالے میں ڈال لو۔ اور نمبر 9، امید و رجا کے پنکھے سے ہوا دو۔ اور پھر نمبر 10، حمد و ثنا کے چمچے سے پی جاؤ۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو یاد رکھو کہ یہ نسخہ تمہیں دنیا و آخرت کی ہر بیماری و مصیبت میں نفع پہنچائے گا۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھاؤ پیو اور جان بناؤ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج غیر مسلموں کی مذموم تحریکیں دنیا میں ہر جگہ اپنے مذہب کی سالمیت و بقا بلکہ ترقی کے لیے سرگرم عمل ہے، مگر افسوس دنیا کی محبت میں مست مسلمان کو دنیا کے دھندوں ہی سے فرصت نہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اس دور کے مسلمانوں کی اکثریت نے فقط کھاؤ پیو اور جان بناؤ کو ہی گویا مقصد حیات سمجھ رکھا ہے۔ دوسروں کو صلاۃ و سنت کی تلقین کی کس کو پڑی ہے، بلکہ ان کے پاس تو آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اتنا وقت بھی نہیں جو اطمینان سے نماز ہی پڑھ سکے، اور وہ درد بھرا دل بھی کہاں سے لائے جو سنتوں کی محبت سے لبریز ہو۔ بس ہر وقت دنیا دنیا ہی کی بہتریوں کا تصور ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 125 صفحات پر مشتمل کتاب شکر کے فضائل صفحہ نمبر 103 پر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جو فقط کھانے پینے اور لباس ہی کو اللہ عز و جل کی نعمت سمجھے تو یقیناً اس کا علم کم ہے۔ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا رہ سنت پہ چلا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا ناپسند ہونے کا پرکیف سبب۔ ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے کم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور ہر وقت دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں بڑھانے کی ہی دھن ہے، جبکہ اللہ عز و جل کے نیک بندے اور حقیقی عاشقان رسول خواہشات دنیا سے محفوظی اور دنیا کی نعمتوں کی کمی پر شکر گزار ہوتے تھے۔ چنانچہ شکر کے فضائل صفحہ نمبر 68 پر دی ہوئی ایک عبرت ناک روایت سنیے اور
اور عبرت سے سر دھنیے۔ حضرت سیدنا مجمع انصاری علیہ رحمت اللہ الباری ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل کا مجھے دنیا کی آسائشوں سے بچا لینے کا احسان اس یعنی دنیا کی کشادگی مثلاً مال و دولت وغیرہ کی صورت میں ملنے والی نعمت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے مجھے وہ نعمتیں جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمائی ان نعمتوں سے زیادہ پیاری ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناپسند فرمائی۔ دنیا کے مال و دولت کی کثرت اور اس کی خوب آسائشیں ہونا بے شک نعمت ہے، مگر ان چیزوں سے بچ کر رہنا یہ بڑی نعمت ہے۔ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ محمد کا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب اسلام کا تو صرف نام ہی نام رہ گیا ہے۔ 100 کروڑ افسوس، مسلمانوں کا انداز زندگی زیادہ تر غیر مسلموں والا ہو چکا ہے۔ نہایت توجہ سے یہ روایت سماعت فرمائیے اور دل جلائیے، بلکہ ہو سکے تو آنسو بہائیے۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، عن قریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین خلق ہوں گے، ان سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا، یعنی وہ اس طرح کہ مسلمانوں کے نام اسلامی ہوں گے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں گے، مگر رنگ ڈھنگ سب کافروں کے سے ہوں گے، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ یا ارکان اسلام کے نام و شکل تو باقی رہیں گے مگر مقصود فوت ہو جائے گا۔ مثلا نماز کا ڈھانچہ ہوگا، خشوع خضوع نہیں ہوگا، زکوٰۃ دیں گے مگر قوم پروری ختم ہو جائے گی، حج کریں گے مگر صرف سیر و تفریح کے لیے، جہاد ہوگا مگر صرف ملک گیری یعنی حکومت و سلطنت کے حصول کے لیے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسم نقش کو بھی کہتے ہیں اور طریقے کو بھی، یہاں دونوں معنی درست ہے، یعنی قرآن کے نقوش کاغذ میں اور الفاظ زبان پر ہوں گے مگر احترام قلب یعنی دل میں اور عمل قالب یعنی بدن میں نہ ہوگا۔ یا رسماً قرآن پڑھا یا رکھا جائے گا کچہریوں یعنی کورٹوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے اور گھروں میں میت پر پڑھنے کے لیے، تو اس کا استعمال ہوگا مگر عمل کرنے کے لیے عیسائیوں یعنی کرسچنوں کے قوانین ہوں گے۔ اس حصہ حدیث ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں کی عمارات عالی شان، در و دیوار نقشی یعنی نقش و نگار سے آراستہ، بجلی کی فٹنگ بھی خوب مگر نمازی کوئی نہیں، ان کے امام بے دین، گویا مسجدیں بجائے ہدایت کے بے دینیوں کا سرچشمہ بن جائیں گی۔ ہر مسجد سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے درس کی آوازیں تو آئیں گی مگر ان بے دین علماء کے وہ درس زہر قاتل ہوں گے جن میں قرآن کے نام پر کفر و طغیان یعنی بغاوت سرکشی پھیلایا جائے گا۔ حدیث پاک کے آخری حصے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی بے دین علماء سو یعنی بد مذہب اور بد عمل عالموں کی کثرت ہوں گی جن کا فتنہ سارے مسلمانوں کو ایسے گھیر لے گا جیسے دائرے کا خط کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہنچ کر دائرے کو مکمل بنا دیتا ہے۔ کفن چور نے جب غیبی آواز سنی
یاد رہے مساجد میں ہونے والے علماء حق کے درس قرآن و حدیث اور ایمان افروز بیان کی یہاں ہرگز مذمت مراد نہیں۔ ان حضرات کے دروس و بیانات امت کے لیے سر چشمہ ہدایت اور باعث نزول رحمت و سبب مغفرت ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشہور بزرگ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمت اللہ الاکرم ایک بار بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے۔ دوران بیان گناہ گاروں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی، اے پروردگار عز و جل، اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گناہ گار ہے اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما۔ ایک کفن چور بھی وہاں موجود تھا۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چرانے کی غرض سے قبرستان گیا، مگر جو ہی قبر کھودی ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اے کفن چور، تو آج دن کے وقت حاتم اصم کے اجتماع میں بخشا جا چکا ہے، پھر آج رات یہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ یہ سن کر وہ رو پڑا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ مجھے دے دے ایمان پر استقامت پے سید محتشم یا الہی، میرے سر پہ عصیاں کا بار آہ مولا بڑا جاتا ہے دم بدم یا الہی، زمیں بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا غیر مسلم بھی ہماری نقل کرتے ہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے واقعی نیک بندوں کی زیارت و صحبت، ان کے بیان کی برکت اور عاشقان رسول کے اجتماعات میں شرکت دونوں جہانوں کے لیے باعث سعادت ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کو بگڑے ہوئے مسلمانوں سے ہمدردی ہونی چاہیے، گناہ گاروں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعائے خیر سے بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو تبع تابعین کے ذری یعنی سنہرے دور کا واقعہ تھا۔ افسوس اب تو عملی طور پر دین سے کچھ زیادہ ہی دوری ہو چکی ہے۔ آج کل کے اکثر مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ سنتوں کو بھلا کر اغیار یعنی غیروں کے فیشن اپنانے ہی میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ غیر مسلموں جیسے لباس میں ملبوس ہونا ہی ان کے نزدیک شاید عین سعادت ہے۔ کیا کسی غیر مسلم کو بھی آپ نے دیکھا ہے جو مسلمان کی حقیقی وضع قطع جیسا کہ ایک مٹھی داڑھی، سنت کے مطابق زلفیں، امامہ شریف اور سنتوں بھرا لباس وغیرہ اپنائے ہوئے ہو؟ ہرگز نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ بڑے عیار و مکار ہیں۔ وہ اپنے باطل و بدبودار اطوار چھوڑ کر مسلمانوں کی نقل ہرگز نہیں کرتے، مگر 100 کروڑ افسوس غیروں کی نقالی والی حماقت تو اب مسلمانوں کے دماغوں میں گھس گئی ہے۔ اے میرے غفلت کی نیند سونے والے اسلامی بھائیوں، خدا را ہوش کیجئے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے رشتہ حیات اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع کر دے یعنی کاٹ کر رکھ دے، جاگ اٹھیے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی بیدار کیجئے، ورنہ یاد رکھیے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناکام عاشق۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے حالات آج ناگفتہ بے ہیں۔ گناہوں کا زوردار سیلاب جسے دیکھو بہائے لیے جا رہا ہے۔ ایسے میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ اس سے ہر دم وابستہ رہیے۔ الحمدللہ عز و جل اس سے منسلک ہونے والوں کی زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں بلکہ مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک مدنی بہار ملاحظہ ہو۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے علاقے ملیر کے ایک اسلامی بھائی اپنی زندگی میں آنے والے مدنی انقلاب کے بارے میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں: میں شومی قسمت سے عشق مجازی میں گرفتار ہو کر گناہوں میں بدمست ہو گیا تھا۔ ایک روز مجھے خبر ملی کہ گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی ہے۔ اس صدمے کے بعد میری زندگی اجیرن یعنی دشوار ہو کر رہ گئی۔ بالآخر میرا بھی انجام وہی ہوا جو عشق مجازی میں شیطان کے ہاتھوں کھلونا بننے والے سینکڑوں ناکام و نامراد عاشقوں کا ہوا کرتا ہے۔
چنانچہ بیزار ہو کر میں چرس، افیون، شراب، ہیروئن اور نشہ آور انجیکشن جیسی مہلک منشیات کا عادی بن گیا۔ اپنے فاسد گمان میں قلبی سکون پانے کی خاطر شاید ہی کوئی نشہ ہو جو میں نے نہ کیا ہو۔ زندگی سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ معاذ اللہ عز و جل کئی بار تو خودکشی کی بھی ناکام کوشش کی۔ خود کو ختم کرنے کی خاطر ڈیٹول، پیٹرول اور تیزاب تک پیا، لیکن سانسوں کی گنتی ابھی پوری نہ ہوئی تھی۔ رب العالمین عز و جل کی بے نیازی پر قربان جاؤں کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اس نے مجھ پر باب رحمت بند نہ کیا۔ سبب کرم کچھ یوں ہوا کہ میری ملاقات دعوت اسلامی کے محکمے کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ایک عاشق رسول سے ہو گئی۔ ان کے میٹھے بول سن کر میرے دل میں از سر نو جینے کی امنگ جاگ اٹھی۔ ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے 29 شعبان المعظم 1427 سنہ ہجری بمطابق 2006 سنہ عیسوی کو مجھے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی روحانیت سے بھرپور فضاؤں میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہاں ہر سو سبز سبز امامے والے عاشقان رسول کو دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہو گیا اور ہاتھوں ہاتھ 1427 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے 30 روزہ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ الحمدللہ عز و جل مجھ گناہ گار کو بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مدنی ماحول کی برکت سے میرے سر سے عشق مجازی کا بھوت اتر گیا، دل سے برے خیالات جاتے رہے۔ میں نے چہرے پر داڑھی، سر پر سبز سبز امامہ شریف اور بدن پر سنت کے مطابق مدنی لباس سجا لیا اور الحمدللہ عز و جل 5 وقتہ نماز کا پابند بن گیا اور تا دم تحریر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ مقدس جذبے کے تحت مدنی کاموں کے لیے کوشاں ہوں۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، بفیضان احمد رضا انشاءاللہ یہ پھولے پھلے گا صدا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیر شرعی عشق مجازی کی تباہ کاریاں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے عشق مجازی کی آگ میں سلگنے والا عاشق ناشاد ایک عاشق رسول کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر عشق رسول کا جام پینے میں کامیاب ہو گیا۔ بس اس پر اللہ عز و جل کا کرم ہو گیا، ورنہ عشق مجازی کا ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ عموماً جو ایک بار اس کی لپیٹ میں آ گیا اس کا بچ نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ آج کل عشق مجازی کی خوب ہوا چل رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اکثر مسلمانوں میں اسلامی معلومات کی کمی اور دینی ماحول سے دوری ہے۔ اسی سبب سے ہر طرف گناہوں کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ ٹی وی، پی سی آر اور انٹرنیٹ وغیرہ میں عشقیہ فلموں اور فسقیہ ڈراموں کو دیکھ کر یا عشق بازیوں کی مبالغہ آمیز اخباری خبروں نیز ناولوں، بازاری ماہ ناموں، ڈائجسٹوں میں فرضی عشقیہ افسانوں کو پڑھ کر یا کالجوں اور یونیورسٹیوں کی مخلوط جہاں لڑکا لڑکی ساتھ ہو ایسی کلاسوں میں بیٹھ کر یا نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ خلط ملط ہو کر آپس میں بے تکلفی کی دلدل کے اندر اتر کر اکثر نوجوانوں کو کسی نہ کسی سے عشق ہو جاتا ہے۔ پہلے یک طرفہ ہوتا ہے، پھر جب فریق اول فریق ثانی کو مطلع کرتا ہے تو بعض اوقات 2 طرفہ ہو جاتا ہے اور پھر عموماً گناہ و عصیان کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ فون پر جی بھر کر بے شرمانہ بات بلکہ بے حجابانہ ملاقات کے سلسلے ہوتے ہیں، مکتوبات و سوغات کے تبادلے ہوتے ہیں، شادی کے خفیہ قول و قرار ہو جاتے ہیں، اگر گھر والے دیوار بنے تو بسا اوقات دونوں فرار ہو جاتے ہیں۔ بعدہ یعنی اس کے بعد اخبار میں ان کے اشتہار
اشتہار چھپتے ہیں، خاندان کی آبرو سرے بازار نیلام ہوتی ہے، کبھی کورٹ میرج کی ترکیب بنتی ہے تو معاذ اللہ عز وجل کبھی یوں ہی بغیر نکاح کے الامان والحفیظ، اور ایسے بے رحموں کے ناجائز بچوں کی لاشیں کچرا کنڈیوں میں ملتی ہے۔ نیز ایسا بھی ہوتا رہتا ہے کہ بھاگتے نہیں بنتی تو خودکشی کی راہ لی جاتی ہے، جس کی خبریں آئے دن اخبارات میں چھپتی رہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا دامن عشق مجازی سے پاک ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل اسلامی معلومات کی کمی کا دور دورہ ہے، جہالت ڈیرا ڈال کر پڑی ہے۔ بعض عاشقان ناشاد اپنی گندی عشق بازیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہاں تک کہتے سنائی دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زلیخا سے عشق کیا تھا۔ معاذ اللہ عز وجل، ایسا ہرگز نہیں۔ یقیناً اس طرح بکنے والے عاشقان نادان سخت خطا پر ہے۔ اپنے نفس کی شرارتوں کے معاملے میں شیطان کی باتوں میں آ کر بے سوچے سمجھے کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں زبان کھولنا ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا گستاخی بھی کفر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز وجل کے نبی ہے، اور ہر نبی معصوم، نبی سے ہرگز کوئی مذموم حرکت صادر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 445 پر پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے نفوس طاہرہ کو اخلاق ذمیمہ و افعال رذیلہ یعنی مذموم اخلاق اور ذلیل کاموں سے پاک پیدا کیا ہے، اور اخلاق شریفہ طاہرہ مقدسہ پر ان کی خلقت یعنی پیدائش فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ناکردنی یعنی ہر برے فعل سے باز رہتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا آپ علیہ السلام کے در پہ ہوئی، اس وقت آپ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ انگشتے یعنی انگلی مبارک دندان اقدس یعنی پاکیزہ دانتوں کے نیچے دبا کر اجتناب یعنی باز رہنے کا اشارہ فرماتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ عشق صرف زلیخا کی طرف سے تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اس سے قطعاً یقیناً پاک تھا۔ پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 30 میں شرفائے مصر کی بعض عورتوں کا قول اس طرح نقل کیا گیا ہے، وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، ترجمہ کنز الایمان۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، زلیخا کو رغبت تھی، مگر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود اس یعنی زلیخا کی طرف رغبت سے باز رہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں آپ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے باز رہنے کے عمل کو خوب سراہا۔
عاشقان نادان کا رد ہو گیا۔ اس سے اظہر من الشمس و ابین من الامس، یعنی سورج سے زیادہ روشن اور روز گزشتہ سے زیادہ قابل یقین ہو گیا کہ آج کل کے جو عاشقان نادان اپنے گناہوں بھرے سڑے ہوئے بدبودار عشق کو درست ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ عز و جل حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور زلیخا کے واقعے کو آڑ بناتے ہیں، یہ حکم قرآنی کے سراسر خلاف اور کئی صورتوں میں سیدھا کفر تک لے جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں صرف زلیخا کی طرف سے عشق کا تذکرہ ہے، مگر کہیں بھی کوئی اشارہ تک نہیں ملتا کہ معاذ اللہ عز و جل حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے عشق میں شریک تھے۔ لہٰذا جو لوگ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عشق میں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اس سے توبہ اور تجدید ایمان کرے، یعنی توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو۔ اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی شان بہت عظیم ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنی حقیقی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی الفت نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل دنیا کی چاہت ہمارے دل سے نکال دے۔ یا اللہ عز و جل جو مسلمان گناہوں بھرے عشق مجازی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں رہائی دے کر اپنے مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا اسیر یعنی قیدی بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ عشق مجازی کے متعلق دلچسپ معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب صفحات 318 تا 356 کا مطالعہ فرمائیے۔ امام اوزاعی کا رقت انگیز بیان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے مشہور محدث حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا نیکی کی دعوت پر مشتمل غافلوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے والا پرسوز اور عبرت انگیز بیان سنتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 125 صفحات پر مشتمل کتاب شکر کے فضائل صفحہ نمبر 32 تا 33 پر ہے۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا میں ملی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے اللہ عز و جل کی بھڑکتی ہوئی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کرو جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ بے شک تم ایسے گھر یعنی دنیا ناپائیدار میں ہو جس میں لمبی عمر کے ذریعے ملی ہوئی قیام کی طویل مدت بھی قلیل یعنی تھوڑی ہے، اور اس میں تمہیں مقررہ مدت تک ان گزشتہ لوگوں کا جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے جنہوں نے دنیا کی خوش نمائی اور اس کی رونق و بہار کا رخ کیا۔ ان کی عمریں تم سے طویل اور قد تم سے دراز تھے اور نشانات عظیم تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو چیر ڈالا، پتھر کی چٹانیں کاٹی، شہروں میں گھومتے رہے، زیادہ قوت والے ان کے جسم ستون کی طرح تھے۔ اس کے باوجود زمانے نے جلد ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا، ان کے نشانات کو مٹا دیا، ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا اور ان کے ذکر کو بھلا دیا۔ اب تم نہ ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی آواز سنتے ہو۔ وہ جھوٹی امیدوں پر خوش غفلت میں رات دن بسر کرتے تھے، پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھروں میں اللہ عز و جل کا عذاب اترا تو صبح ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے، اور جو بچ گئے وہ اللہ عز و جل کے عذاب، اس کی نعمتوں کے زوال اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والوں کے منہدم یعنی گرے ہوئے گھروں کے آثار دیکھتے رہ گئے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، اور عبرت ہے ان کے لیے جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ اور اب ان کے بعد تمہاری مدت کم ہے اور دنیا عارضی
دی ہے اور زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ نہ عفو درگزر رہا اور نہ ہی نرمی، بلکہ برائی کی کیچڑ باقی ماندہ رنج و غم، عبرتناک ہولناکیاں، بچی کچی سزاؤں کے اثرات، فتنوں کے سیلاب، پے در پہ زلزلوں اور بدترین جانشینوں کا دور دورہ ہے۔ ان کی برائیوں کی وجہ سے خشکی و تری میں خرابی ظاہر ہوئی، پس تم ان کی طرح نہ ہونا جنہیں لمبی امیدوں اور لمبی مدتوں نے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خواہشات کے ہو کر رہ گئے۔ ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں کر دے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر خود کو تیار رکھتے ہیں۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام اوزاعی کون تھے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام عبد الرحمن اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی، جن کا ابھی ابھی رقت انگیز بیان سنا، یہ جید عالم، زبردست مفتی اور اہل شام کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 70,000 فتوے دیے ہیں، تبع تابعین میں سے تھے۔ ولادت باسعادت 88 سنہ ہجری میں اور وفات شریف ربیع النور 157 سنہ ہجری میں ہوئی۔ خواب میں رب کی کرم نوازیاں۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں نے ایک بار خدائے غفار عز و جل کا خواب میں دیدار کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے عبد الرحمن، تو ہی نیکی کی دعوت دیتا اور برائی سے روکتا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں میرے پیارے پیارے پاک پروردگار عز و جل، تیرے ہی فضل و کرم سے اس کی توفیق ملی ہے۔ میرے مولا عز و جل مجھے دنیا سے اسلام پر اٹھانا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا، سنت پر بھی۔ وفات کا عجیب واقعہ۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی بیروت میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ بیروت کے حمام میں داخل ہوئے تو حمام کا مالک بے خیالی میں دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد آ کر جب اس نے حمام کا دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی سیدھا ہاتھ رخسار یعنی گال کے نیچے کر کے قبلہ رو لیٹے ہوئے تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ کی سنت پہ جو چلتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شرابی آیا مؤذن بن گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی کا مقصد سمجھنے، اسے حاصل کرنے، موت کی تیاری کا ذہن بنانے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت سنوارنے کا جذبہ پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے۔ دیکھیے تو صحیح، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کیسے کیسے بگڑے ہو کو سدھار دیتا ہے۔ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبتوں سے مالا مال سنت بھرا سفر معاشرے کے ٹھکرائے ہوئوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ مہاراشٹر ہند کے اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں مرض عصیہ یعنی گناہوں کی بیماری میں انتہا درجے تک مبتلا ہو چکا تھا۔ دن بھر مزدوری کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوتی، رات کو اسی سے معاذ اللہ عز و جل شراب خرید کر خوب عیاشی کرتا، شور شرابہ کرتا، گالیاں بکتا اور والدین و اہل محلہ کو خوب تنگ کرتا۔ اس کے علاوہ میں پرلے درجے کا جواری و بدترین بے نمازی بھی تھا۔
اسی غفلت میں میری زندگی کے قیمتی ایام ضائع ہوتے رہے۔ آخر کار میرے مقدر کا ستارہ چمکا۔ ہوا یوں کہ خوش قسمتی سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہوئی۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر کی ترغیب دی۔ ان کے میٹھے بول نے کچھ ایسا رنگ جمایا کہ مجھ سے انکار نہ ہو سکا، اور میں ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت ملی اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل بھی سننے کو ملے، جس کی یہ برکت حاصل ہوئی کہ مجھ جیسا پکا بے نمازی، شرابی و جواری تائب ہو کر نہ صرف نماز پڑھنے والا بن گیا بلکہ صدائے مدینہ لگانے یعنی فجر کی نماز کے لیے مسلمانوں کو جگانے اور دوسروں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانے والا بن گیا۔ الحمدللہ عز و جل میری انفرادی کوشش سے تا دم بیان 30 اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن چکے ہیں، اور اس وقت میں ایک مسجد میں مؤذن ہوں اور مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چھوڑے میں نوشیاں مت بکے گالیاں، آئے توبہ کرے قافلے میں چلو، اے شرابی تو آ جواری تو آ، چھوٹے بد عادتیں قافلے میں چلو، ہوگا لطف خدا آؤ بھائی دعا، مل کے سارے کرے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان کردہ مدنی بہار کے ذریعے نیکی کی دعوت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، بے نمازی، شرابی، جواری، ماں باپ کا دل دکھانے اور پڑوسیوں کو ستانے، گالے گلوچ کرنے والا نوجوان مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلے کا مسافر بنا۔ وہاں عاشقان رسول کی صحبتوں میں سنتوں بھرے مدنی رسائل سننے اور تائب ہو کر سنتوں کے مدنی پھول لٹانے والا، صدائے مدینہ لگانے والا، مسجد میں اذانیں دے کر نمازوں کے لیے بلانے والا بنا، اور مدنی قافلوں کا مسافر بن کر دوسروں کو بنانے والا بن گیا۔ اے عاشقان رسول، یاد رکھیے، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز ادا کرنے والا جنت کا مستحق ہے، جبکہ بلا عذر ایک وقت کی نماز بھی جو قضا کرنے والا ہے وہ ہزاروں سال عذاب نار کا حقدار ہے۔ شرابی و جواری کی دونوں جہانوں میں ذلت و خواری اور دوزخ کی خوفناک سزاؤں کی حقداری ہے۔ ماں باپ کو برا بھلا کہنے والوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اس حال میں ملاحظہ فرمایا کہ وہ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ پڑوسی کے بہت سارے حقوق ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو گالی نکالنا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں گناہ کرنے والے کی قبر کا بھیانک منظر۔ از شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ ایک بار امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کی قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔
اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کے دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے باوجود گناہ کی صورتوں پر مشتمل تاش، شطرنج، لوڈو، موبائل، آئی پیڈ وغیرہ پر ویڈیو گیمز، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا، بلا عذر شرعی جماعت ترک کر دینا، بلکہ معاذ اللہ عز و جل نماز قضا کر دینا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بلا اجازت شرعی مسلمان کی ایذا رسانی، شرعاً حقدار نہ ہونے کے باوجود گداگری یعنی بھیک مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی، سود و رشوت کا لین دین، کاروبار میں دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ برائیوں سے رمضان المبارک میں بھی باز نہیں آتے، ان کے لیے بیان کی ہوئی حکایت میں عبرت ہی عبرت ہے۔ رمضان شریف میں گناہوں سے باز نہ آنے والے مزید 2 احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں اور خود کو اللہ عز و جل کی ناراضی سے ڈرائیں۔ نمبر 1، جس نے رمضان المبارک میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ نمبر 2، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے، ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجیے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوسی بھی نہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ گڑ گڑا کر توبہ کر کے گناہوں سے باز آ جائیے۔ نیک اور سنتوں کا پابند بننے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔
شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی تالیف فیضان رمضان کا مطالعہ کیجیے۔ اس میں حتی الامکان آسان انداز میں فضائل اور روزے کے سینکڑوں مسائل پیش کیے گئے ہیں۔ یہ اشتہار فیضان رمضان اور امیر اہل سنت کے سنتوں بھرے بیانات کی VCD وغیرہ مکتبۃ المدینہ کے ہر بستے سے ہدیتاً طلب کیجیے، اور جن اسلامی بھائیوں نے اسے سن لیا وہ اگلے دوسرے اسلامی بھائیوں کو شیئر کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔